السلام علیکم ایٹ کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ کل کے ورق کو آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے لکھا ہوگا، اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے المعلم المجاہد جو سبق ہے اس کی مشقی سوالات جو ہے وہ شروع کیے تھے۔ مشق نمبر جو ہے وہ آج ہمارا سبق ہے 3 التدریب الثالث، یعنی کہ مشق نمبر 3 ہے آج ہماری۔ 4 جون 2021 بروز جمعۃ المبارک، عنوان دہلی عنوان ڈال کر جو ہے وہ آپ نے ایک ورق کرنا ہے۔ بک کے پیج نمبر 36 پہ ہے، اکمل الجمل الآتیۃ بوضع کلمات او عبارت مناسبۃ بین القوسین فیما بین القوسین، قوسین کے درمیان میں سے مناسب لفظ یا عبارت کے استعمال سے جو ہے وہ درجہ جملے کو مکمل کریں۔ رأیتہ ڈیش فی مکتبہ، تو یہاں پر آئے گا جالسانی، میں نے اسے اس کے دفتر میں بیٹھے ہوئے دیکھا، جالسانی آئے گا، رأیتہ جالسانی یہ والا، فی مکتبہ۔ دوسرا ہے جاءت فاطمۃ الی بیتہا ڈیش مسرعۃ، فاطمہ جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ گئی، گھر کی طرف آئی، مسرعۃ آئے گا یہ والا۔ نمبر 3 وجدت البابین مفتوحین آئے گا، میں نے دونوں دروازے کھلے ہوئے دیکھے۔ نمبر 4 دخلوا فی بیتی وہم مسرورون، یہ لاس والا، وہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے۔ تو یہ تھی تدریب الثالث جو بک کے اوپر آپ نے جو ہے وہ حل کرنی ہے۔ آگے ہے التدریب الرابع، اقرأ ما یأتی من الجمل ثم عین فیہا الحال وبین نوعہ، حسب ذا الجملہ پڑھیے، اس میں حال کا تعین کریں اور اسی حال کی قسم بھی بیان کریں۔ نمبر 1 فتبسم ضاحکا من قولہا، پس وہ اس کی بات سے ہنس پڑے۔ پس اس جملے میں ضاحکن، یہ ضاحکن حال ہے اور اس کی قسم جو ہے وہ مفرد ہے۔ نمبر 2 جاءوا اباہم عشاء یبکون، وہ سب شام کی تاریکی میں روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے۔ پس اس جملے میں یبکون، یہ یبکون یہ حال ہے اور اس کی قسم جملہ فعلیہ ہے۔ نمبر 3 دخل فی الصف وفی یدہ کتاب، وہ جماعت میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ پس اس جملے میں فی یدہ وفی یدہ حال ہے اور اس کی قسم جملہ اسمیہ ہے۔ نمبر 4 رأیتہ یمشی الی بیتہ، میں نے اسے اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ پس اس جملہ میں یمشی الی بیتہ یہ جو ہے وہ حال ہے اور اس کی قسم جملہ فعلیہ ہے۔ نمبر 5 وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ پس اس جملہ میں بشیرا ونذیرا یہ حال ہے اور اس کی قسم جو ہے وہ مفرد ہے۔ یہ میں تصویر بھی سینڈ کر دوں گا، اس کی مدد سے آپ نے اس کو اپنی کاپی کے اوپر حل کر لینا ہے۔ اس کے بعد تدریب الخامس ہے، اکتب 10 جمل المجاہد آخر کان لہ دور فی دفاع الرعیۃ الاسلام، کسی اور مجاہد کے بارے میں 10 جملے لکھے جس کا اسلامی پرچم کی دفاع میں کردار ہو۔ تو ہم جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے وہ 10 جملے لکھیں گے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 5 ہم نے بہادری کے جملے لکھنے، وہ میں تصویر سینڈ کر لیتا ہوں۔ تصویر کے اندر جعفر بن ابی طالب لکھا ہوگا، اس کی جگہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ لکھ لینا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ 10 جملوں کا آئے گا اور ان میں سے 5 کوئی بھی جملے جو ہے وہ آپ کو جو چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ لکھ لینے، اپنی کاپی کے اوپر بھی اس کو یاد بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے تدریب السادس ہے، ترجم الی العربیہ، جو جملے ہیں ان کا عربی میں ہم نے کنورٹ کرنا، یعنی اردو کی عربی بنانی ہم نے۔ نمبر 1 مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یثرب میں تعلیم دین کے لیے بھیجا گیا تھا، تو کیا اس کا بنے گا ارسل مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی یثرب لتعلیم الدین۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہترین معلم اور مبلغ ثابت ہوئے۔
ہوا اثبات احسن معلم و مبلغ، ان کے طریقے تبلیغ سے متاثر ہو کر کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ داخل کثیر من الناس فی حلقات الاسلام متاثرا عن طریق تبلیغہ، وہ اسلامی لشکر کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ استشہدہ یعنی کہ یا فاضت بالشہادت فی غزوۃ احد محافظا عن رعیت حسن الاسلام، اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر مجاہدین اسلام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزا اللہ و مجاہد الاسلام الآخرین خیرا آمین۔ تو آپ نے جو ہے وہ یہ تدریب الرابع خامس و سادس اپنی عربی کی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے آپ نے لکھنی ہے، اور تدریب الثالث جو ہے وہ بک کے اوپر حل کر کے یہ چاروں تدریبات آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔